नमल। वो गोरी, गुलाबी, नीली सब्ज आंखों वाली थी। उम्र 30 से 35 के दरमियान थी, मगर काफ़ी दुबली पतली। खूबसूरत नहीं मगर प्यारी थी। मुस्कुराती तो आंखों के गिर्द लकीरें पड़ती। बाल फ्रंट नॉट में बांध रखे थे। मजमूई तौर पर उसके चेहरे पे सादा और पुरखलूस सा तासुर था। वो उनको देखकर शनासाई से सर को खम देती करीब आई। हाथ में फाइल, फोल्डर, बैग, बहुत कुछ उठा रखा था। सॉरी मिस्टर अता, मुझे देर तो नहीं हो गई? बेटियों को इस्लामाबाद छोड़कर आई हूँ। आपको पता है ना, उनसे तफसीली बात ना कर लूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती। बहुत सादा और माजरत वाले अंदाज में बोली। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इनसे मिलो, ये खिज़र हैं। प्लानिंग कमीशन में शायद तुमने कभी इनको देखा हो। और खिज़र, ये डॉक्टर सारा गाजी हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, थर्कोल पावर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोसेस डिज़ाइन में PhD करने वाली पहली पाकिस्तानी, और आज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इस सेमिनार में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। मुख्तसरन ये एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं। बात ख़त्म करके उन्होंने फ़ख्र से इस ओहदेदार के तासुरात देखे। सर, मुझे मैडम के क्रेडिशनल्स सुनना अच्छा लग रहा है, वरना हमारी बहुत अच्छी मुलाकात है। मैडम का प्लानिंग कमीशन में रोज़ का आना जाना है। खैसर ने तब बताया जब वो सब कह चुके। सारा ने मुस्कुराकर सर अस्बात में हिलाया। डॉक्टर अता बेहद महफूज नज़र आने लगे। मैं बड़ों को नहीं टोकती, वरना मुझे अपने ट्रेडिशनल सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर खिज़र की तरफ मुतवज्जे हुई। और सुनाए खिज़र, प्लानिंग कमीशन वाले ठीक हैं? सुनाएंगी तो आप मैम। आप लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट में IMF के ख़िलाफ़ केस जीता है। जितनी मुबारक दूँ कम है। जी खिज़र साहब, उसका तो गवर्नर साहब को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने अपने खर्च पे केस लड़ा था। वो आबरू उठाकर सादगी और खुशी से कह रही थी। कोई शक नहीं, डॉक्टर अता ने तायीद की। फिर जैसे कुछ याद आने पे पूछने लगे। डॉक्टर सारा, कल ही किसी ने मुझसे पूछा था, तो सोचा आपसे मालूम कर लूँगा। आपके हस्बैंड के मर्डर केस का क्या बना? सारा की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, आंखों में साए लहराए। उसने खफीफ सा सर झटका। प्लानिंग कमीशन के अहदेदार ने सवालिया नज़र डॉक्टर अता को देखा। सारा के हस्बैंड वारिस गाजी नैब ऑफिसर थे। 3-4 साल पहले उनका मर्डर हुआ था। उनके भाई ने ही किया था। सारा, क्या उसे सज़ा हुई? वो दोबारा उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। ओह, बहुत अफसोस हुआ। खिज़र को जैसे शर्मिंदगी हुई। मैं नहीं जानती कि उनके भाई ने कत्ल किया भी था या नहीं। डॉक्टर था, सब कहते थे किया था, तो शायद किया हो, मगर मैं इस केस को फॉलो नहीं करती। इंतकाम, कसास, बदला, इन सब से कुछ हासिल नहीं होता। मेरा कुल असासा मेरी बेटियां हैं और वो अभी बहुत छोटी हैं, सो मैं किसी ऐसे मामले में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती जो उनकी सेफ्टी को ख़तरे में डाले। भरी महफिल में किसी के दुख का जिक्र छेड़ देना, बुरी नीयत से हो या अच्छी नीयत से, दिल हमेशा एक तरह ही दुखाता है। वो भी अफसरदा हो गई थी। मैम, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे मैंने। आपने कहा था मेल करवा देंगी, मगर मुझे मिले नहीं अभी तक। खिज़र ने जैसे बात बदली। वो अभी तक लॉबी में खड़े थे और माहौल खासा सोगवार हो गया था। लम्हे भर में वो तीनों इर्द गिर्द से कट गए थे। सारा ज़बरदस्ती मुस्कुराई। वो मेरा सीनियर इंजीनियर छुट्टी पे है कुछ दिनों की। मैं शाम में इस्लामाबाद वापस जा रही हूँ। जाते ही उसको याद करवाऊँगी, वो आपको मेल कर देगा। ओह हाँ, मैं पूछने ही लगा था, आपका सीनियर इंजीनियर आपके साथ साथ होता है हमेशा? आज नज़र नहीं आ रहा। वो किसी ज़ाती काम में मसरूफ़ है। कहते हुए उसकी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट कुदरती मुस्कान में बदलने लगी। खिज़र ने माथे को छुआ। मैं उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। कहीं ये ना हो कि मैं उसकी मेल मिस कर दूँ। सादी, सादी यूसुफ, सारा ने याद दिलाया। फिर चेहरे पे दोबारा बशाशत लाते हुए इन दोनों को देखा। अंदर चलते हैं, आज हमारे पास तवानाई की दुनिया को बताने और दिखाने के लिए बहुत कुछ है। वो कहकर आगे बढ़ी तो वो दोनों उसके साथ हो लिए। अलबत्ता डॉक्टर अता अभी तक मौजू छेड़ने पे पशेमानी महसूस कर रहे थे और खिज़र याद करते हुए कह रहा था, बिल्कुल सादी यूसुफ, बहुत ही कॉम्पिटेंट लड़का है। मैं एक दफ़ा मिला था। वो दूर होते गए और लॉबी की गहमा गहमी में उनकी आवाज़ें मद्धम पड़ गईं।
گرفتہ دل تھے مگر حوصلہ نہ ہارا تھا۔ اسلام آباد میں دوپہر تیز شعاؤں کے ساتھ گویا برس رہی تھی۔ ایسے میں سنہری روشنی میں نہائے چھوٹے باغیچے والے گھر سے آگے مین ڈور پہ نکلیں تو مرکز شروع ہو جاتا، جہاں ایک قطار میں 2 دکانیں تھیں اور قطار کے کونے پہ آخری دکان میں ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ تھا۔ اوپر بڑے سے بورڈ پہ جلی حروف میں لکھا تھا، فورٹلی ایور آفٹر۔ یقیناً یہ پریوں کی کہانی کے اختتامی ہیپلی ایور آفٹر کی اشتہا انگیز نئی شکل تھی۔ ریسٹورانٹ کے برآمدے میں بچی کرسیاں خالی تھیں، قریب ہی پھولوں کا اسٹال لگائے کم عمر پٹھان بچہ موجود تھا۔ ریسٹورانٹ کی سڑک کے سامنے کی دیوار شیشے کی تھی، جس سے اندر جھانکو تو سب سونا پڑا تھا۔ ابھی لنچ ٹائم نہیں ہوا تھا، سو سوائے ویٹرز کے جو کام نپٹاتے پھر رہے تھے، وہاں کوئی گاہک موجود نہ تھا۔ سب میزیں خالی تھیں سوائے شیشے کی دیوار سے لگی میز کے۔ اس پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا، ایک کھلی فائل اور 2 موبائلز، ساتھ کافی کا مگ جس سے وہ وقفے وقفے سے گھونٹ پا رہا تھا۔ جبکہ اس کی نگاہیں لیپ ٹاپ اسکرین پہ جمی تھیں، وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ جینز پہ بٹنوں والی شرٹ جس کی آستین پیچھے موڑ رکھی تھی، اسکرین پہ جمی آنکھیں گہری بھوری اور پرکشش تھیں، رنگت بہت صاف اور نقوش کافی ہینڈسم، بال پیچھے کی طرف برش کیے ہوئے تھے، سامنے سے دیکھو تو سیدھے لگتے، پیچھے سے دیکھو تو گھنگریالے تھے، بالکل زمر کے جیسے۔ اس کی مجموعی شخصیت ذہن پہ ایک صاف ستھرا خوشگوار تاثر چھوڑتی تھی۔ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گاہے بگاہے ایک نظر ان موبائل فونز پہ بھی ڈال لیتا۔ قریب سے گزرتا ویٹر بھی ان فونز کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی بھائی، ویٹر نے رک کر اسے مخاطب کیا۔ وہ مصروف سا پڑھتا رہا۔ اس موبائل کا مالک ابھی تک نہیں آیا، اس کے ابو کو اطلاع تو کر دی ہے، آ جائے گا۔ وہ پڑھتے پڑھتے نچلا لب دبائے بولا۔ اس کی آواز بھاری اور صاف تھی، اردو کا لہجہ کسی بھی علاقائی زبان کے اثر میں نہیں تھا۔ بڑا کوئی لاپرواہ لڑکا تھا، اتنا قیمتی موبائل میز پہ چھوڑ گیا، آپ نہ دیکھتے تو کوئی چرا کر لے جا چکا ہوتا۔ سعدی کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، گردن ہلائے بغیر صرف نگاہیں اٹھا کر ویٹر کو دیکھا۔ کسٹمر تو اس کے بعد آئے ہی نہیں، میں نہ ہوتا تو تب ہی تم دونوں پھر رہے ہوتے، پھر کون چرا کر لے جاتا؟ ویٹر جھینپ گیا، مطلب گم سکتا تھا، گر سکتا تھا۔ شکر آپ نے دیکھ لیا، میڈم کی طرح آپ بھی بہت دیانتدار ہیں۔ تھوڑا سا مکھن کریم سوپ کے لیے بچا رکھو جنید۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نرم سی تنبیہ کرتا وہ اب کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جنید گڑبڑا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ دفعتاً اس نے موبائل اٹھایا اور کال ملائی۔ یہ اس کا اپنا موبائل تھا۔ سعدی یوسف بات کر رہا ہوں، تھرکول سے۔ جی جی، اس نے رک کر سنا، پھر اسبات میں سر ہلا کر بولا، جی میں نے وہ رپورٹ دیکھ لی ہے، مگر جو چیز میں نے آپ سے مانگی تھی وہ مکمل نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی ڈیمانڈ لکھ کر میل کر رہا ہوں۔ اگلے ہفتے ہمیں فیلڈ پہ جانا ہے۔ تب تک وہ دھیمے مگر قطعی لہجے میں بات کرتا رہا تھا۔ اتنے میں باہر سے پھولوں والا پٹھان لڑکا آ کر اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہاں گل خان، کیسے ہو؟ فون بند کر کے اس نے پھر سے ٹائپ کرتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ یار سعدی بھائی، تمہارا شہر کا لوگ بڑا خراب ہے۔ بڑے ہی بگڑے موڈ میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور ناک سے مکھی اڑائی۔ اچھا، اب کیا کر دیا میرے شہر کے لوگوں نے؟ وہ جو سڑک کے دوسری طرف بیٹھا ہے نا؟ اشارے پہ سعدی نے اس کی طرف دیکھا، جہاں دور پھولوں کا ایک اور اسٹال لگا تھا، جس کو گل خان سے ذرا بڑا بچہ چلا رہا تھا۔ وہ خانہ خراب کا بچہ ہمارا پھول چرانے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اچھا، تم اس لیے یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو تاکہ اسے چرانے میں مشکل نہ ہو؟ سعدی نے سمجھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ یار سعدی بھائی، مذاق نہ کیا کرو ہمارے ساتھ، وہ ہماری نظر کے نشانے پہ ہے۔ پھر آگے ہو کر بولا، بھائی تمہارا نام سعد ہے نا؟ مطلب پیار سے سعدی کہتے ہیں؟ نہیں، مجھے غصے سے بھی سب سعدی ہی کہتے ہیں۔ سعد نہیں ہے یہ، سعدی ہے، شیخ سعدی سے۔ وہ بچے کو دیکھے بغیر کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تمہارا ابو کیسا ہے؟ صبح نماز پہ نہیں تھا، بس اب بابا ہماری طرح تھوڑی ہیں کہ پہلی اذان پہ اٹھ جائیں۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا، ہاں، اور پھر مسجد میں آ کر سجدے میں سو جائیں۔ دیکھ رہا تھا میں تمہیں آج۔ گل خان برا سا منہ بنا کر سیدھا ہوا۔
یار تمہارا ایک آنکھ پیچھے بھی لگا ہوا ہے، کبھی تو معاف کر دیا کرو، تم اتنا لمبا صورت پڑتا ہے، ہمیں نیند آ جاتا ہے۔ پھر کچھ یاد آنے پہ تاثرات بدلے۔ مزید آگے کو ہوا، بھائی تم نے اتنا اچھا قرآن پڑھنا کدھر سے سیکھا؟ میرے اسکول کے ایک قاری، وہ بتاتے بتاتے رکا، جیسے کچھ یاد آیا۔ سر اٹھا کر جنید کو پکارا، اسکول کا آرڈر تیار ہو گیا؟ ساتھ ہی وال کلاک دیکھا۔ کون سا آرڈر بھائی؟ جنید، سفیان دونوں بھاگے بھاگے آئے۔ سعدی نے دونوں کو اچنبے سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ فہیم نے نہیں بتایا؟ کل میں ادھر تھا جب فون آیا تھا، پکنک کا آرڈر تھا، فہیم کو بتا کر گیا تھا میں، وہ کہتے ہی کھڑا ہو گیا جیسے الارم سا بج رہا ہو کہیں۔ فہیم تو بیمار تھا، آج آیا ہی نہیں، اس نے تو کوئی ذکر نہیں کیا بھائی۔ یا اللہ، 2 گھنٹے میں ڈلیوری کرنی ہے اور یہاں ابھی تک کام شروع بھی نہیں ہوا۔ وہ اٹھتے ہوئے چیزیں سمیٹنے لگا، اس کا ارادہ بھانپ کر دونوں بوکھلا گئے۔ بھائی آپ رہنے دیں، ہم کر لیں گے، ان کی کال میں نے اٹھائی تھی، آرڈر میں نے نوٹ کیا، جب انہوں نے نام پوچھا تو میں نے سعدی یوسف بتایا تھا، میں نے ان کو زبان دی ہے کہ آج دوپہر تک آرڈر تیار ہوگا، تو اب وہ میرے بھروسے آئیں گے، سو آرڈر بھی مجھے ہی پورا کرنا ہے۔ قطعیت سے کہتا وہ لیپ ٹاپ بند کر کے میز کے پیچھے سے نکلا۔ گل خان نے اس کا کپ اٹھا کر کافی چکھی، سعدی کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ مسکرایا۔ ہم پہ تو پرائے گھر کا پانی بھی حرام ہے، پر تم تو بھائی ہے نا اپنا۔ 2 گھونٹ اور بھرے، سعدی اس کا کندھا تھپک کر ریسیپشن تک آیا۔ ایک دم گل خان، او خانہ خراب کہتا کپ چھوڑ کر بھاگا۔ ان تینوں نے مڑ کر دیکھا، سڑک پہ مقابل والا لڑکا پھول اٹھائے بھاگ رہا تھا، گل خان اس کے پیچھے لپک رہا تھا۔ ایک سفید گاڑی قریب آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سعدی واپس رجسٹر کی طرف متوجہ ہوا، مگر ذہن میں جیسے کچھ اٹکا۔ سفید گاڑی؟ اس نے تیزی سے گردن موڑی، وہ سفید رولز رائس تھی، اور اس کے مالک کو تو وہ لاکھوں میں پہچانتا تھا، نوشیروان کاردار۔ وہ بے اختیار گلاس ڈور کے قریب آ کھڑا ہوا۔ تم ٹھہر تو صحیح۔ دونوں لڑکے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے سڑک پہ آئے۔ رولز رائس نے ایک دم بریک لگائی، ٹائر چرچرائے، دوسرا تو بھاگ گیا تھا۔ گل خان دبک کر سر پہ ہاتھ رکھ کر سڑک پہ بیٹھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر نوشیروان سرخ چہرہ لیے تیزی سے باہر آیا۔ اندھے، ایڈیٹ، تمہارے باپ کی سڑک ہے، چلنے کی تمیز نہیں، ابھی میری گاڑی کہیں لگ جاتی تو کیسے نقصان پورا کرتے، اپنے ماں باپ کو بیچ کر؟ اس کا جیسے بس نہیں چل رہا تھا لڑکے کو 2 تھپڑ لگا دے۔ ڈریس پینٹ شرٹ اوپر بنا آستین کے ویسٹ میں ملبوس، وہ آفس کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ سعدی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا باہر آیا۔ وہ ریسٹورانٹ کا سبزہ عبور کر کے سڑک کے کنارے آ رکا۔ اور اگر تمہاری گاڑی سے اس بچے کو چوٹ لگ جاتی تو تم کس کو بیچ کر نقصان پورا کرتے؟ نوشیروان جو بگڑے تیوروں کے ساتھ گاڑی کی طرف پلٹ رہا تھا، بے اختیار پلٹا۔ سعدی کو دیکھ کر غصہ جیسے کم ہوا، مگر آنکھوں میں طیش اور کینہ بڑھ گیا۔ گل خان لپک کر سعدی کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اچھا، میں سمجھ گیا۔ نوشیروان نے طیش کو دبا کر طنزیہ مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ شاید تمہارا مین بزنس ہے، ان آوارہ لڑکوں کو چوٹیں لگواؤ اور پھر گاڑیوں کے مالکان سے رقم وصول کرو۔ گڈ گڈ، یہ کرنے سے ریسٹورانٹ کا کرایہ پورا ہو جاتا ہے۔ سعدی آنکھیں سکیڑے ٹھنڈے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ میرا مین بزنس تم اچھی طرح جانتے ہو، اگر تمہارا موڈ خراب نہ ہو تو میں دہراؤں کہ میں کس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں؟ نوشیروان کے چہرے پہ سرخی بڑھنے لگی، لب بھینج کر بمشکل ضبط کیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں سعدی کہ میں تمہارے آفس کی روداد سن سکوں، میرے پاس میری ایک کمپنی ہے جہاں جانے کے لیے میں تمہارے اسسٹنٹ کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے حقارت سے بچے کی طرف اشارہ کیا جو سعدی کے بازو کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، تم آفس جا رہے ہو؟ ویری گڈ، لیکن میرا جغرافیہ اگر درست ہے تو میرا ریسٹورانٹ تمہارے گھر سے آفس کے راستے میں نہیں پڑتا، سو میری چھٹی حس مجھے بتاتی ہے کہ یقیناً آج تمہارے ارد گرد کسی حوالے سے میرا ذکر ہوا ہوگا اور تم حسب معمول غصے میں بے قابو ہو کر مجھے چیک کرنے آئے ہو۔ سو اب تم دیکھ ہی چکے ہو کہ میں وہی سعدی ہوں۔ کندھے ذرا سے اچکا کر سعدی نے بہت آرام سے کہا۔ ویٹر جنید، سفیان، گل خان کا باپ اور ایک راہگیر اب جمع ہوئے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ضبط کی شدت سے نوشیروان کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کون ہو،
मैं भी जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं एक यतीमी में बड़ा होने वाला मिडिल क्लास लड़का हूँ। मेरी माँ ये छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है और मेरा घर इससे भी छोटा है। मैं इंग्लैंड पढ़ने भी स्कॉलरशिप पे गया था और मैंने ज़िंदगी में वो दिन भी देखे हैं जब पैसे न होने के बायस हमें चटनी के साथ रोटी खानी पड़ती थी। आज मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ, एक साइंसदान, और आज भी मेरी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं है। अपने ख़ानदान, अपने घर, अपनी माली हैसियत, मुझे किसी बारे में सच सच बताने में कोई झिझक महसूस नहीं होती।